کامیابی کا معیار، کامرانی کا معیار، اس کے انداز مختلف ہیں، لیکن رب کائنات اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نزدیک کامیابی کا معیار دولت مند ہونا نہیں ہے، کامیابی کا معیار محلات بنا لینا نہیں ہے، کامیابی کا معیار ڈگریاں حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، سند ملتی ہے، وہ شخص ہے جو ایمان میں کامل اور مضبوط ہے۔ یہ بات سادہ سی ہے۔ اب ان مومنون کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی نشانیاں ان کی بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کی پہلی علامت کیا ہے؟ صاحب ایمان کون ہوتے ہیں؟ میں المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، پہلی ان کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ اسی وقت خشوع کا معنی کیا ہے؟ علماء حق نے خشوع کی تشریح بڑی خوبصورت لکھی ہے۔ مطلب الخشوع فی الصلاۃ هو جمع المہمۃ لها والاعراض عما سواه والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذکر، اور کما قال علماء حق فرماتے ہیں خشوع اس چیز کا نام ہے، یعنی نماز میں انسان خشوع کیسے حاصل کرے؟ فرمایا انسان اپنی ساری توجہ نماز کے اندر مرکوز کرے، یعنی اس کی توجہ کسی اور طرف مرکوز ہی نہ ہو، نماز میں ساری توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر لے اور اللہ کے سوا ہر چیز سے وہ ہو۔ مسجد میں آیا ہے، خانہ خدا میں آیا ہے، اور بنیادی کام اس نے کیا کرنا ہے؟ جو ہی وہ مسجد میں آئے اس کا رشتہ، اس کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جائے، دنیا سے ٹوٹ جائے، دنیا سے ختم ہو جائے، اللہ کے غیر سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے اور تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ خشوع اور خضوع ہے۔ اور اگلی بات فرمایا جو چیز بھی وہ اپنی زبان سے تلاوت کر رہا ہے، جو چیز بھی جو اس کی زبان پر جاری ہے، مثلا اس نے کہا ہے سبحان ربی العظیم، اس نے کہا ہے سبحان ربی العالی، اس نے پڑھا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کلمات اس نے تلاوت کی ہے۔ اب اس کو سب سے پہلے اس بات کا اندازہ ہو کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے، میں کہہ کیا رہا ہوں؟ کہ سبحانک، یہ جو کاف ضمیر ہے نا، یہ مخاطب کی ہے، اور یہ اس وقت بندہ کسی کو کہتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے لفظ آپ ہے، آپ کے لیے لفظ تم ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے ان کے لیے لفظ ان ہے، انہوں نے ہے، اس نے ہے، وہ ایسا کرتا ہے، جو حاضر ہے وہ سامنے ہے اور جو سامنے ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب نظر آنے والے سامنے والے سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، غیب کے بارے میں گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کے سامنے ہو بات اور انداز میں کرتا ہوگا،
ہو سکتا ہے استاد اس کے سامنے نہ ہو، پھر وہ استاد کے لیے لفظ وہ ادب والا استعمال نہ کرتا ہو بلا تمثیل و بلا مثال۔ جب بندہ مومن کہتا ہے سبحانک اللہم، جب وہ اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو وہ پاکی صرف نہیں بیان کر رہا، بلکہ اس کا رب، اس کا مولا اس کے سامنے موجود ہے، اور سامنے موجود کو کہہ رہا ہے میرے اللہ تو پاک ہے، میرے اللہ تو پاک ہے۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث سے ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل بھی ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کیا فرمائی؟ فرمایا بندہ مومن احسان یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو، رب کے ذکر میں مشغول ہو، تو تجھے اپنے رب کو سامنے، یعنی تو اسے دیکھ کر اس کا ذکر کر رہا ہو، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم اتنا خیال ضرور کر تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ میں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی کیفیت، ایسے قرب نہیں ملتا۔ نمازیں پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پوری کائنات نمازیں پڑھ رہی ہے، اس کائنات میں مخصوص عبد القادر جیلانی ایسے نہیں ہو گیا، علی حجویری ایسے مخصوص نہیں ہو گئے، معین الدین چشتی اجمیری ایسے نام نہیں بن گیا۔ یہ کوئی ایسی کہنے والی باتیں، یہ مذاق والی باتیں نہیں ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے میرے بھائی۔ اس پوری مخلوق میں سے اللہ نے جو ایک شخص، ایک بندے کا ذکر کائنات کی زبان پر جاری کر دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان ایمان والوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور خشیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوتی ہے، بلکہ وہ کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، دیدار اپنے رب کے جلووں کا کر رہے ہوتے ہیں۔ صاف سی بات ہے۔ اور پھر اگلی دوسری ان کی علامت کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون۔ میں دوسری علامت کیا ہے؟ میں دوسری یہ ہے کہ وہ لغو بات